الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العلي العظيم. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے،
سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ. خواتین حضرات خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں. کوشش یہی دعا اسی کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ فیوزات اکٹھے کرنے اور سمیٹنے کی برکتیں توفیق دے. خواتین حضرات حضرت لقمان کی جو یہ نصیحتیں ہیں جو وہ اپنے بیٹے کو کی انہوں نے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اس قدر پسند آئیں کہ اس کو قرآن حکیم کا مطلب حصہ بن گیا. وہ جب ہم حضرت لقمان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نبی تو نہیں تھے مگر عرب کی شخصیات میں ایک بہت ہی اسلامی تاریخی اور انقلابی شخصیت کے مالک. اس قدر ان کا تذکرہ ہمیں عرب کے شاعروں میں ملتا ہے ان کی دانائی اور ان کی حکمت کی وجہ سے.
کچھ جگہ پہ کچھ روایات میں اس طرح سے بھی ہے کہ حضرت ایوب کے خالازاد بھائی تھے اور تقریباً 1000 سال ان کی عمر تھی اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا۔ خواتین حضرات، اپنے آج کے اس پروگرام میں جو میں نے اتنا لمبا تذکرہ کیا ہے حضرت لقمان کے حوالے سے، وہ اس لیے کیونکہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نے خاص طور پہ سورہ لقمان کی وہ جو نصیحتیں ہیں 8-9 تقریباً جو نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، ان کا ہم تذکرہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب جانتے ہیں، نعوذ باللہ سوال کیا کرتے تھے، کوسچن کیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ حضرت لقمان کون تھے آخر؟ تو قرآن میں یہ آیات جو ہیں ان کا نزول ہوا اور پھر یہ ساری گفتگو جو ہے مکہ کے مشرکین تک پہنچی اور ان کے ذریعے ہم تک اس قرآن کے ذریعے پہنچی۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا، بہت ہی خوبصورت لحن میں قاری محمد ذیشان حنیف قادری میرے بھائی نے کیا، اور اس کے بعد نورینہ امتیاز نے ایک خوبصورت نعت پڑھی جو اس نے ایک خوبصورت سما باندھ دیا، جزاک اللہ۔ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں روزانہ کی طرح ایز آئی آلویز سے مفتی محمد فاروق القادری صاحب جی وہ موجود ہیں، بہت شکریہ بھائی، اور ان کے ساتھ ہیں علامہ رضا الدین صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی قبلہ آنے کا۔ سب سے پہلے تو میں مختصراً حضرت لقمان کی ایسی خاص شخصیت اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئے کہ انہوں نے ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا جبکہ وہ نبی نہیں تھے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 21ویں پارے کی سورہ لقمان میں، اچھا 21ویں پارے میں 21ویں پارے میں آپ کا روح افزا تذکرہ ہے اور آپ کی حکمت پر مبنی نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید چونکہ نصیحت کی کتاب ہے اور اس میں دروس عبرت ہیں، صحیح، اس لیے شخصیات کا اس کی جو بایوگرافی ہے وہ اس میں تفصیلاً موجود نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، لیکن قرآن مجید نے حضرت لقمان کی صالحیت اور ان کی حکمت، ان کی دانائی، ان کی پاکیزگی اور ان کی باتوں اور نصیحتوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کا ذکر کیا، کیونکہ اس سے نفع انسانیت کو ہے۔ بے شک بے شک، آپ نے بالکل بجا فرمایا جو حضرت لقمان کے تعارف میں آپ نے باتیں فرمائی ہیں۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء کی صحبت عطا فرمائی۔ 4000 انبیاء کی؟ 1000 سالہ آپ کی عمر ہے، تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی موجود رہتا تھا، تو آپ کو انبیاء کرام کی صحبتیں رہیں۔ ٹھیک، آپ خود فرماتے ہیں کہ 4000 انبیاء سے میں نے 8 باتیں سیکھی، اچھا، اور وہ 8 باتیں ایک انسان کی شخصیت کو اور اس کے کریکٹر کو بلڈ کرتی ہیں، سبحان اللہ، بڑی ہی اہم ہے۔ پہلی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ ٹھیک، دوسری بات فرمائی جب کھانا کھاؤ تو حلق کی حفاظت کرو۔ اچھا، تیسری بات ارشاد فرمائی جب کسی غیر کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ اچھا، چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی جب مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہر وقت دل میں حاضر رکھو، صحیح، موت کو اپنے پیش نظر رکھو، ٹھیک، اور ساتویں بات یہ ارشاد فرمائی کسی پر احسان کر کے بھلا دو۔ اچھا، نیکی کر دریا میں ڈال، اور نہیں وہ تو اور ہے نا، وہ تو ضائع کرنے کے معنی میں ہے۔ صحیح صحیح، اچھا، یہ ہے کہ مطلب احسان کی اور جتانے کی ضرورت نہیں، اکثر جتائیں۔ لوگ نارملی احسان کر کے پھر بار بار باور کرواتے ہیں، اور ٹھیک، 8ویں بات یہ ارشاد فرمائی کسی کے ظلم کو فراموش کر دو۔ اچھا، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر لے کتنی تو تم اس کو فراموش کر دو۔ بیسک بات ہے، صحیح، یہ اوصاف جس شخصیت میں موجود ہوں یقیناً وہ ایک بے نظیر اور باکمال اور زمانے کے لیے ایک نفع بخش انسان ایک شخصیت ترتیب میں آتی ہے۔ صحیح، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ حضرت لقمان کو ہم نے حکمت دی۔ ٹھیک، اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں کہ آپ نبوت لینا چاہتے ہیں یا حکمت لینا چاہتے ہیں، تو انہوں سبحان نے اللہ، یہ سوچا کہ نبوت بہت بڑا
بوجھ ہے، بار گراں ہے، صحیح، ہو سکتا ہے میں اس کے تقاضے نہ پورے کر پاؤں، مطلب تو آپ نے پھر حکمت کو ایکسیپٹ کیا. صحیح. تو آپ سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت آپ کے دل میں انڈیل دی. اچھا، یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے روایات کہ میں ہمیں جس ملتا ہے. طرح نبوت کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے نوافل یا نیکی کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح حکمت بھی یہ کسبی شے نہیں ہے کہ آپ اعمال کر کے حاصل کر لیں. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے وہ عطا فرما دے. بالکل صحیح. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکمت کہتے کسے ہیں اور کیسے حاصل ہوتی ہے. اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، ہوتی اللہ کے فضل سے حاصل ہے. حکمت کہتے ہیں کہ ایک ایسا نور جس سے دل روشن ہو جائے، معرفت نصیب ہو جائے اور زبان پر صحیح اور درست بات جاری ہو جائے. سبحان اللہ. اور وہ آپ کے عمل کا بھی حصہ ہو. حضرت لقمان ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ یا تو درزیوں کا کام کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے. اچھا. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ چراتے تو بکریاں ہیں، لیکن اتنی دانائی والی اور حکمت والی باتیں آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے زندگی میں 3 کاموں پر دھیان دیا تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے حکمت دی. اچھا، وہ 3 باتیں. پہلی یہ کہ میں نے ہمیشہ بات کرتے ہوئے سچ بولا ہے. واہ واہ. دوسری بات یہ کہ میں نے امانت کے بارے میں ہمیشہ ایکٹیو رہ کر اسے ادا کیا ہے. سبحان اللہ. اور تیسری بات بطور خاص جو آج کے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع نہیں کیا. کتنی اچھی بات. ایک حدیث شریف ہے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان، جسے حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث صاحب سنن نبی داؤد فرماتے ہیں یہ ایک حدیث 1,00,000 احادیث کے برابر ہے. وہ یہ وَمِنْ حُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور ابن حجر اسقلانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے یہ حدیث یاد کریں، اچھا، اور اس پر عمل کریں. بتائیے. فرماتے ہیں کہ مسلمان مومن کے اسلام کا حسن و جمال یہ ہے کہ وہ غیر ضروری لا یعنی باتوں میں اور کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. بہت ہی اگر ہم اس ایک فرمان پر ہی عمل کر لیں تو ہزاروں جھگڑے ویسے ختم ہو اچھا، اس حوالے سے اسی بات کے ضمن میں ایک بڑا خوبصورت سوال جو میں پہلے سے لے کر آئی تھی، آج وہ ضرور میں آپ سے پوچھوں گی. خاموشی نور کہا جاتا ہے اور میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ ذرا اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکے. جی رکنا ہے ہمیں یہاں پر ایک وقفے کے لیے، انشاءاللہ واپس آئیں گے حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی گئی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو. طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو. شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو. آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو. طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ
سیدنا محمد رو رو وقت گزارو کیسے اب تو بلاوا آ جائے مجدہ مجھ کو حاضری کا کاش کوئی سنا جائے رو رو وقت گزارو کیسے اب تو بلاوا آ جائے مجدہ مجھ کو حاضری کا کاش کوئی سنا جائے دل کو سکون میسر ہو روح کو چین بھی آ جائے میں ہی طیبہ جا پہنچوں یا دل میں طیبہ سما جائے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور ہاں طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے پاس بلا لو اب تو آقا مدت سے ارمان ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور سبحان اللہ کیا کہنے بہت اچھے مریم منیر صاحبہ کیا کہنے ہیں جزاک اللہ خواتین حضرات ایک حکایت ہے حضرت لقمان سے کے متعلق کہ ایک دفعہ ان کے آقا نے ان سے یہ کہا کہ جا کر ایک بکری ذبح کرو اور جو بہترین اس کے اعضاء ہیں 2 بہترین اعضاء اس کے لے آؤ تو حضرت لقمان گئے انہوں نے ذبح کی بکری اور دل اور زبان لا کے اپنے آقا کی خدمت میں پیش کی اسی لمحے انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ جاؤ اور جو بدترین اعضاء ہیں اس بکری کے وہ کاٹ کے لے آؤ وہ گئے انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور زبان اور دل دوبارہ سے ان کی خدمت میں اپنے آقا کی خدمت میں لے آئے تو آقا بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب میں نے اچھا کہا اعضاء کا تو تب بھی تم یہ لے کر آئے اور جب میں نے برے اعضاء کا کہا تو تم یہی لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ زبان اور دل ہی ہیں حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ یہ زبان اور دل ہی ہیں جن کا اچھا استعمال ان کو اچھا کر دیتا ہے اور جن کا برا استعمال انہی اعضاء کو برا کر دیتا ہے اور ہماری زندگیوں کو بھی صدیقی صاحب حضرت لقمان کی شخصیت میرے لیے بہت انسپریشنل ہے اینڈ آئی ایم شیور میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کے لیے کیونکہ وہ نبی نہیں تھے مگر اس کے باوجود اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت دی گئی کہ ان کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے مختلف روایات میں ہے کہ حبش سے ان کا تعلق تھا حبشی تھے ذرا تھوڑا سا ان کی شخصیت کے حوالے سے تاکہ پھر ہم ان کی نصیحتوں کے حوالے سے بالعموم جو حبشی نشاد جو ہے نا یہ سوڈانی حضرات جو ہیں وہ بھی قدرے پختہ سانولے رنگ کے ہوتے ہیں صحیح تو غالب روایت ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سوڈان سے ان کا تعلق تھا اچھا اور یہی خطہ ہے جو پھر مصر سے ملتا ہے مصر اور شام سے تعلق شام سے ایک تعلق بنتا ہے تو جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ انبیاء سے ان کی صحبت رہی تو اس خطے میں کثرت سے
انبیاء آئے. بالکل حبش کی طرف تو شاید انبیاء کی روایت نہیں ہے, وہاں بہت دیر سے روایت پہنچی. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زمانے میں جس میں کہ ابرہہ نے حملہ کیا تھا, تو اس سے کچھ پہلے ہی حبشہ میں دین کی روایت پہنچی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. تو ان کا تعلق سوڈان سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے برگزیدہ کر لے اور اپنی یاد کے لیے منتخب کر لے. الہی آمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ان کی ذات پہ کرم اور فضل ہوا کہ اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا. کیا کہنے. اور جو بنیادی چیز ہے وہ جس کی اس مالک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قدر و قیمت ہے وہ ہے اخلاص. اخلاص. بات اچھے. کہ جس شخص میں اخلاص ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اس کی نیت خالص ہے اور اس کے بندوں کے لیے بھی نیت خالص ہے, کہ وہ صدق کے دل سے ان کی خیر خواہی چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی بڑی قدر و قیمت ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام کی شخصیت میں بنیادی چیز یہ ہے کہ خلوص اللہ سے بھی اور بندگان خدا سے بھی. یہی رکوع جو قرآن پاک میں ہے, جو آیات مبارکہ, اس سے جو ان کی شخصیت کا تاثر ابھرتا ہے کہ ایک کمال مہربان شخصیت, صحیح, اور ایک انتہائی زیادہ مدبر دانا جو کہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو. ٹھیک. اور یہ دیکھیں کہ ابھی حسن اتفاق سے یہاں یہ بات موضوع گفتگو تھی کہ بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, آف ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے کہ علم بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر عمل کی کمی, لیکن ان کی شخصیت میں وہ صلابت نہیں ہوتی, وہ گہرائی نہیں ہوتی. تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا جو یہ فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا علم ضروری ہے اتنا ہی زیادہ تربیت بھی ضروری ہے. تربیت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے وہ 4 اوصاف ہیں جو بنیادی اوصاف ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچاتے ہیں, یہ تو تبلیغ ہو گیا نا, دائرہ ایمان میں داخل کرنا ہو گیا. اس کے بعد جو وصف ہے وہ ہے تزکیہ. اچھا. تزکیہ اس میں خلق کا سنوارنا بھی ہے, عادات کی اصلاح بھی ہے. تزکیہ کا مطلب وہی آپ کی تربیت ہی ہوگی. جی ہاں, تربیت ہی ہے نا. تزکیہ کا مطلب ہے کہ تصفیہ اخلاق بھی اس میں شامل ہے اور تزکیہ باطن بھی شامل ہے. اس شخص کو دل کی صفائی نصیب نہیں ہو سکتی جس کا خلق ہی درست نہ ہو, تو یہ خلق پہلا مرحلہ ہے. بالکل. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا صوفیانہ تعلیم و تربیت میں, تو آج جب ہم تصوف کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بالعموم ایک ماورائی تصور ہوتا ہے. ٹھیک. کہ ولایت کوئی آسمان سے اڑتی ہوئی کوئی چیز آتی ہے اور وہ کرامات دکھا کے وہ چلے جاتے ہیں, یہی سے مغالطہ ہو جاتا ہے. صوفیاء کی عمریں گزر جاتی ہیں تصفیہ اخلاق میں, عادات کو سنوارنے میں, اپنے نفس کو مارنے میں. کیا کہنے. پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں انہیں کمالات عطا فرماتا ہے. ہماری نظر ان چند کمالات پر تو رہتی ہے, لیکن جس مرحلے سے گزر کر وہ اس منزل تک پہنچے اس طویل مرحلے پر ہماری نظر نہیں جاتی, تربیت پہ ہمارا دھیان نہیں جاتا. یہی وجہ ہے کہ آج تصوف سے وابستگی کے باوجود بھی چونکہ ہم اس کے ماورائی پہلو کو زیادہ لیتے ہیں, اس کے تربیت والے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو صرف نام سے وابستگی کوئی انقلاب نہیں لاتی, نظام سے وابستگی انقلاب لاتی ہے. تو ہم نے تصوف کا جو نظام تربیت ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا, اور جو اس نظام تربیت کے نتیجے میں ثمرات ملے اولیاء کرام کو, ہم ان کا صرف ذکر کرتے ہیں. وہ تو ثمرات ہیں. وہ ثمرات سننا, فضائل سننا تو آسان ہے, مگر اپنی ذات کو اندر سے ٹھیک کرنا اور مخلص کرنا, وہ آج کے غیر تربیت یافتہ لوگوں میں جب نظر نہیں آتے تو ہمارا ایمان ہی ولایت سے اور تصوف سے مشکوک ہونے لگے. یہ کتنا دیکھیں دکھ کی بات ہے نا, یہ بڑی دکھ کی اور لمحہ فکریہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے پورے نظام فکر کو دیکھنے کی بجائے صرف اس کے نتیجے پہ غور کی. اب نتیجہ ہم ڈھونڈنے لگتے ہیں, نکلتے ہیں, شارٹ کٹ ہو گیا نا, پہلے نتیجے پہ آتے ہیں تو وہ بیچ کی ساری تربیت کو ہم بھول جاتے ہیں. بعض اوقات ہمیں نہیں ملتا, بلکہ اکثر اوقات نہیں ملتا جی, کیونکہ یہ گوہر تو بڑا نایاب ہوتا ہے. اچھا صدیق صاحب, ضمنی سوال, جو اخلاق ہے یا اخلاص آپ کہہ لیں, جو مخلصی ہے, کیا یہ بھی دعا مانگنے سے یا اللہ کے کرم سے ہوتی ہے, یا اس کے لیے آپ کو جد و جہد تھوڑی خود بھی کرنی پڑتی ہے کوشش؟ دیکھیں, سب سے جو بڑی چیز ہے نا جس کا قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں ذکر ہے, خود یہ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں بتاتی ہیں کہ اس میں سب سے اہم چیز ہے دائرہ صحبت. اچھا. اور صحبت اگر والدہ سے اس کو اچھی ملنی شروع ہو جائے, گھر سے ملنی شروع ہو جائے, پھر اچھے اساتذہ ملے, پھر اس کو کوئی بہت اچھا مربی نصیب ہو جائے, تو یہ جو وجود, اب صحابہ کرام کے جو وجود تھے,
اخلاق تھے ان میں تبدیلی کیسے آئی؟ حضور کی صحبت کی وجہ سے آئی نا. بہت اچھا. لفظ صحابی ہے ہی صحبت کی طرف اشارہ کرتا ہے. راج کمار بھائی السلام علیکم. والسلام میڈم. والسلام. جی میرے بھائی کیا فرمائے گا؟ بس عرض یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور یہ جو ہمارے جو بڑے دو مہمان بیٹھے ان کو تو میں تقریباً 10 سال سے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. 10 سال سے دیکھ رہا ہوں. اچھا دوسرے اسی چینل پہ جو دوسرے پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں میں بھی آتا ہے کہنے کا مقصد. اور میں نے سمجھو کہ 40 سال سے جب ٹی وی پہ 9 بجے خبر نامے سے پہلے ایک حدیث آتی تھی. 9 بجے خبر نامے سے پہلے حدیث آتی تھی. ٹھیک. جب میں نے پہلے حدیث پڑھی کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت ہے. بالکل دار و مدار نیتوں پر ہے. بے شک. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ٹی وی میں پہلے 9 بجے اور اخبار کی میں پڑھتا تھا 1980 سے اخبار تو کونے پہ ایک حدیث آتی تھی. کونے پہ اخبار پہ حدیث آتی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مذہب ہے نا مذہب کوئی بھی برائی نہیں دکھاتا اچھائی دکھاتا. بالکل ایسے ہی بات ہے. ایسے ہی ہے. بالکل بہت اچھی بات کی اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ راج کمار بھائی. ہمارے ساتھ رباب بھی کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی رباب صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی روز آپ کی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. جانی کیا کہیں گی؟ جی میں روز آپ سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے حجاب لیا. یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. بہت شکریہ. اور دعا کریں میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو. جی اللہ انشاءاللہ تعالیٰ سے خوش ہوگا. کوئی سوال؟ اور دوسری بات یہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھے اور دل میں نیت کر لے اور کیا زبان سے نیت کرنا لازمی ہے؟ ٹھیک ہے اوکے شکریہ. آپ کا سوال لے لیا. جی رحمان السلام علیکم. نعمان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا فرمائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹیلی ویژن بند کر دیجئے اور بات کہیے اپنی کیا کہیں گے ورنہ لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. میں نعمان خان بات کر رہا ہوں ٹوبہ ٹیکسی سے. جی فرمائیں. جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. جزاک اللہ. شکریہ. کوئی سوال ہے آپ کا؟ تھینک یو سو مچ. جی نیت کے حوالے سے جی بالکل زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں نیت ہونا کافی ہے. ٹھیک. آپ نے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی یہی نیت ہے. ہاں نیت یہ جی نیت وہی اور بات ہوئی عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. دل میں بھی کی جا سکتی ہے. رکنا ایک ویری کوئکلی بریک کے لیے انشاءاللہ واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. نصیحتیں حضرت لقمان کی انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فتح سرکار بسانے کے لیے ہیں دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہیں دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں
میں بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے پیغام سناتی ہے پیغام سناتی ہے یہی یا تطہیر پیغام سناتی ہے یہی یا تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے آتی ہے نمی آنکھوں میں جو مدح سے پہلے آتی ہے نمی آنکھوں میں جو مدح سے پہلے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے ہم امتی ان کے ہیں ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے کیا کہنے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے بے شک جب ہم اپنے دلوں میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے دنیاوی اور مادی چیزوں کی محبت رکھتے ہیں نا تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ محبت ہمیں کس طرح سے مشکلوں میں ڈال دیتی ہے اور جو سکون ملتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں اور اس کے حبیب سے عشق اور محبت اور ان کی غلامی کر کے ملتا ہے تو واقعی یہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہمارے ساتھ جی صاحبزادہ میاں عزیز الدین شرپوری خانقاہ شرپور کے چشم و چراغ ہیں اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جزاک اللہ بہت خوبصورتی سے اور بہت
عقیدت کے ساتھ آپ نے نذرانہ پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. جی آیت نمبر 6 جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، میں صدیقی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، جہاں جی 16 آیت نمبر 16 میں آگے جب بڑھتی ہے نصیحت تو حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو، کسی چٹان یا آسمان یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لے گا اور وہ باریک بین اور باخبر ہے. کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیے کہ ایک تو میں جو مفتی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، جو پہلی نصیحت ہے نا آپ کی، میں چاہوں گا کہ چند جملے اس کی توضیح میں ارشاد عرض کروں کہ سب سے پہلے انہوں نے شرک سے بچنے کی تعلیم دی. تمام جو نیکیاں ہیں نا ان کے جو ثمرات ہیں دنیاوی بھی اور اخروی بھی، یہ مرتب ہوتے ہیں ایمان پہ. بالکل صحیح. اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی بھی نیکی رائے گاں تو نہیں جاتی، اور کوئی بھی اچھا خلق اس کے زمانے میں فائدے ہوتے ہیں انفرادی بھی اور اجتماعی طور پہ. ٹھیک. لیکن اخروی فائدے اس کے تب ہوں گے جب وہ ایمان کی بنیاد پہ استوار ہوگی. بالکل صحیح. اس لیے سب سے پہلے نظریاتی جہت کو انہوں نے درست کیا. بہت اچھی بات. آخرت کی جزا اور سزا جو ہے وہ آخرت ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جانے کا ایک ویزا ہے اور وہ ہے ایمان. بالکل. کیوں یہ بات میں نے بطور خاص اس لیے کی کہ آج بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ فلاں یہ اتنے رفائی کام کر رہے ہیں، فلاں این جی او یہ کر رہی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آگے جا کے. اکثر ہی سوال کیا جاتا ہے. جی ہاں بالکل کہ آگے کی جو کرنسی جو ویزا ہے نا وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. آگے جانے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر ایمان کی ضرورت ہے. بالکل درست. اس لیے دیکھیں کہ انسان سے ایک بنیادی امتحان ہے اور وہ بنیادی امتحان اللہ سے وابستگی کا ہے. بالکل. جب وہ اس میں فیل ہو گیا تو باقی پھر وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہ اگر آپ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھیں گے تو سریا تک بھی آپ لے جائیں گے تو وہ عمارت استوار نہیں ہوگی. اس لیے سب سے پہلے جو ہے یہ رائے گاں یہ کیا گیا کہ ایمان کے بارے میں زور دیا گیا اور یہ اس جہت کو متعین کیا گیا. جب ایمان کی جہت درست ہو جاتی ہے، عمل صالح کی بنیاد اس پہ استوار ہو جاتی ہے. کیوں؟ انسان جو کر رہا ہے نا، جب انسان نیکی کرتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے تو اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے، اس میں دنیا کی ایک منفیت بھی آ جاتی ہے. لیکن جب ایمان اس کے پاس ہوگا تو وہ نیکی خالص اللہ کے لیے خالصتاً، پھر آ جا کے بات مخلصی پہ ہی آ جاتی ہے. مخلصی پہ آ جاتی ہے، ہر چیز کی وہی والی بات. بالکل. تو باقی یہ ہے کہ اللہ میں صدیقی صاحب ایک چیز، یہ نصیحت کا حصہ گو کہ نہیں ہے، مگر کیونکہ اللہ جہاں پر نصیحت ہوئی وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہے والدین کی جو خصوصیات ہیں. اس میں چاہوں گی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال کے پھر ہم وصیت. دیکھیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس دل سوزی سے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے ہیں وہ والد ہی ہے نا. بالکل. تو یہ دیکھیے کہ پہلا وہ گہوارہ تربیت ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا. تو وہ اللہ کا انہوں نے کہا کہ شرک نہیں کرنا، تو اللہ نے ساتھ ہی والدین کے حقوق کا کس طرح سے خوبصورتی سے بیان کیا. اور والدین سب سے پہلے انسان کے لیے جو اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے وہ اس کے والدین ہی ہیں. کما ربا یعنی صغیرہ کے لفظ بھی آئے ہیں تو وہ اس کا اظہار ہیں. ماں کی آغوش میں انسان 9 ماہ رہتا ہے، وہ جس صحبت سے اسے اٹھاتی ہے پالتی ہے وہ اسی کا حصہ ہے نا. جی مگر پھر آگے یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ کہیں ایمان کے حوالے سے کوئی انٹرفیئر کریں تو وہ نہیں سننا. جی وہ تو ایک اللہ کی حدود ہے نا. ایک حق ہیں والدین کے اور ایک حقوق ہیں اللہ کے. اللہ کے حقوق تو سب پہ فائق ہیں. وہ اس میں یہ دیکھیں نا کہ ایک مفتی صاحب نے اشارہ کیا حکمت کا. حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ اس کی حد میں رکھیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ والدین کو ہم خدا کی جگہ پہ رکھ دیں. اگر وہ دین کے معاملے میں دخل دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنی حد سے تجاوز کر کے خدا کی جگہ پہ آ رہے ہیں. یہ تو نہیں، یہ تو حکمت کے خلاف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ ایسی گرمی تھی کہ پتھر بھی کباب ہو رہے تھے اور میں نے اس حالت میں اپنی والدہ کو اٹھا کے بیت اللہ شریف کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ان کی کسی ایک آ کا حق ادا. اللہ اکبر.
میرا خیال ہے سب سے پہلے یہی دے دیں جو روزے نہیں رکھے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو جتنے روزے چھوڑے ہیں ظاہری بات ہے صحت کے ایام میں ان کی قضا کریں گے. یہ تو بیماری کی صورت ہے نا جی بالکل, مگر وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی نہیں رکھے. ایسے نہیں رکھے تب بھی ان کی قضا تو کرنی پڑے گی. بالکل صحیح, ٹھیک. اور وہ دیکھنا پڑے گا, بعض صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے, بعض صورتوں میں صرف قضا سے کام چل جاتا ہے, وہ مسئلے کی نوعیت پر. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر اتنا بوڑھا آدمی ہے, بیمار ہے, وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا تو وہ روزے کے فدیے ادا کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال زکوٰۃ. 3-4 زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہوگی کیا وہ فوراً اس کو ادا کرے یا پیسے رکھے اپنے پاس بعد میں ادا کرے. زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد اسے بلا تاخیر ادا کرنا ضروری ہے. بعض فقہا نے تو یہ بھی لکھا ہے جتنی تاخیر کرے گا اس پر گناہ ہوگا کیونکہ فرض کو ادا نہیں کر رہا. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ زکوٰۃ ناجائز پیسے پر بھی ہوگی, سود وغیرہ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے, البتہ کسی کا پیسہ ایسا ہے کہ جس میں جائز بھی ہے اور کچھ ناجائز بھی مکس ہے تو وہ سارے پیسے کی زکوٰۃ ادا کرے. بالکل صحیح. اچھا جی, اب ہم اپنی آیت نمبر 16 کو آگے بڑھاتے ہیں. اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے, یہاں میں ایک اصول بھی عرض کر دوں جو حضرت لقمان کی نصیحتوں سے اخذ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی نصیحت میں 4 اصول دیے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی اولاد کے عقائد اور نظریات کی اصلاح پر توجہ دی جائے, جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ اسی سے ایمان ہے, بیسک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے ظاہری اعمال کی اصلاح پر توجہ دی جائے. اچھا, بچہ چل کیسے رہا ہے, کھا کیسے رہا ہے, بات کیسے کر رہا ہے, اس کا لہجہ کیا ہے, اس کا اخلاق کیسا, یہ سارے. تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کے باطنی اعمال پر توجہ دی جائے, اس کی عبادات پر, اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر. بہت اچھی بات. اور چوتھی چیز بچے کے اخلاقیات پر توجہ دی جائے. یہ 4 اصول ہیں جو ان چند آیات کے اندر حضرت لقمان نے نصیحتیں انہی اصولوں کے تحت فرمائی. 4 اصول ہیں جن کی بنیادوں کے اوپر یہ نصیحتیں اسی کی آگے نصیحتیں, اور اس میں ہم مختلف باتیں اس میں مزید آپ ایڈ کریں گے اپنے زمانے کے لحاظ سے. اب آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل, اگر تم کوئی برائی کرو اور وہ برائی اتنی چھوٹی ہو کہ رائی کے دانے کے برابر ہو, اور وہ بھاری چٹان کے اندر مستور ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے کسی گوشے میں ہو, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی ظاہر کرے گا اور اس کا تم سے حساب لے گا. رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اندھیرا ہو تو نظر نہیں آتا, اور اگر چٹان میں چھپا ہو تو پھر تو انہیں بالکل نظر نہیں آئے گا. آسمانوں میں ہوگا پھر کون تلاش کرے گا, اور زمین کے کسی گوشے میں چھپے گا تو کون ڈھونڈ کے لائے گا. لیکن حضرت لقمان اپنے بچے کے دل میں یہ نقش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مالک اتنا لطیف اور خبیر ہے, اتنا باریک بین ہے کہ کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایون کہ رائی کے دانے کے برابر, اور وہ چٹان میں ہو یا کسی بھی دوری پر ہو, اس ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. جب یہ بچوں کے دل و دماغ میں نقش ہوگا تو کیا وہ کل رشوت لے گا سیٹ پر بیٹھ کے, کہ اللہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. کل وہ پھر سگنل پہ کھڑے ہو کے اشارہ توڑے گا, کل وہ کسی اپنے بہن بھائی رشتہ دار مخلوق سے زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا, نہیں. اگر اس کے دل و دماغ میں بچپن سے آپ نے یہ نقش کر کلیئر ہوگا کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور میں یہ اس سے ایک دوسری بات یہ پتہ چلی, جس طرح سے رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں نا, تو ہمیں اس بات کا تو احساس ہوتا ہے, مطلب روزے کی کیفیت میں ہم اس حوالے سے اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا جڑ جاتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. مگر یہ چیز جب ہم اپنی نارمل لائف میں لے کر آتے ہیں, رشوت خوری, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, تو وہاں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ بات اللہ سے چھپی ہوئی ہے. بس وہی تربیت کا فقدان ہے, یقین کا فقدان ہے, عمل کا فقدان ہے, اس جیسی باتیں ہی ہم کر سکتے ہیں. اس آیت سے ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ برائی کتنی بھی چھوٹی ہو اس کو معمولی اور چھوٹی سمجھ کر لینا یہ بہت بڑی نادانی ہے. کیونکہ وہ رب فرما رہا ہے میں اسے بھی سامنے لے آؤں گا. بلکہ امام ابو القاسم القشیری لکھتے ہیں کہ ایک تھے حارث محاسبی, ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب تولتا کوئی شے تو اس کے ترازو کے اندر مسلسل تولنے کی وجہ سے مٹی جم گئی تھی. اچھا. اس نے سستی کی, وہ مٹی صاف نہیں کی. اچھا. کہ کہتا تھا کیا کل کر لوں گا, صاف کل کر لوں گا, لیکن جب وہ تول کر دیتا تھا تو اس مٹی جتنا حصہ
خریدار کے پاس کم جاتا تھا صحیح. کیونکہ ویٹ میں وہ بھی آ جاتا بالکل، تھا. بالکل. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی پکڑ کر لی اور جنت میں جانے سے روک Oh لیا. my God. بخاری شریف میں حدیث پاک بہت ساری کتابوں میں ہے کہ ایک نیک اور پرہیزگار صالحہ عورت نے ایک بلی کو باندھا تھا, وہ مر گئی. تو اس کو صرف اس چھوٹی سی برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روک لیا اور اسے دوزخ کا حکم دے دیا. تو اس کا مطلب ایک بدکار آدمی نے کتے کو پانی پلایا, اللہ تعالیٰ نے اس نیکی سے اس کو بخش دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں. اور آخری بات یہ اس آیت میں کہ اس سے یہ بھی سبق پر ملا کہ آپ لوگوں کے سامنے صرف اپنی جلوت کو ہی درست نہ رکھیں, بلکہ اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی خلوت کو بھی وہ مالک دیکھ رہا ہے, اس لیے اپنی خلوت کو بھی جلوت کی طرح پاک اور صاف رکھیں. بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے بیان کیا. ایک دوست ہے بالٹیمور امریکہ میں, نعیم بٹ, ہاں جی, انہوں نے آپ سے فرمائش کی ہے کہ اخلاص کے بارے میں چند باتیں مزید. ضرور مزید ہم جی بالکل اخلاص کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں صدیقی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آیت نمبر 17 میں جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, وہاں پر یہ بھی بات کی گئی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے منع, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ بھی ایک نصیحت ہے حضرت لقمان کی. اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. یہ جہاں امت مسلمہ کی نشانی امتیازات بتائے گئے ہیں نا, ہم یہ توصیف تو کرتے ہیں کہ ہم خیر امم ہیں, ہم اس پہ بھی بہت نازاں ہیں کہ ہم امت وسط ہیں, ہم اس پہ بھی نازاں ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان کے امتی ہیں. لیکن جو ایک شعار امتیاز بتایا گیا ہے نا کہ مسلمانوں میں اور دوسروں میں فرق کیوں ہے, یہ کیوں خیر امم کی نسبت سے سرفراز ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ چیز آج کل مفقود ہوتی جا رہی ہے. طریقہ کار کیا ہے, صحیح طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا ہے بتائیے. جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا کہ تبلیغ کیا ہے, تبلیغ کہتے ہیں اپنی بات کو مخاطب کے دل تک اس طرح پہنچا دینا کہ اس کا حق ادا ہو جائے. اور حکمت وہی بات کہ ہر چیز کو اپنے میرٹ پہ رکھنا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا مطلب ہے براہ راست جہنم میں دھکیل دینا یا عذاب سنا دینا. یہ جب دانائی ہمارے معاشرے سے رخصت ہو گئی ہے نا تو تبلیغیں مؤثر نہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے عالم دین ہیں جو اللہ کی رحمت کا ذکر کم اور اللہ کی قہاریت کا اور اس کے جابر ہونے کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک نارمل انسان جو گناہ گار ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے. اس حوالے سے دونوں کی ضرورت ہے. امید اور خوف کے درمیان جو ہے نا ایمان ہے. نہ تو ایک شروع میں جب یہ بہت سے عقائد آئے نا فلسفیوں کے, تو ایک مکتبہ فکر پیدا ہوا جسے کہتے ہیں مرجئہ. اس کی امت کے جو اجتماعی رویے نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے بس کلمہ پڑھ لو, اس کے بعد کچھ بھی ضرورت نہیں. اچھا, تو یہ جو امید اور خوف کے بیچ کا جو راستہ ہے جس سے ہمیں سیکھنا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے عالم دین کا کہ وہ لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلائے اور جس طرح سے روکے, اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے
سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا تو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جزاک اللہ عائشہ بطول صاحبہ, خوبصورت کلام ماشاءاللہ اور خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے اپنی بارگاہ میں. کیا کہنے ہیں حضرت لقمان کے حوالے سے جب آپ نصیحتیں یا جو ان کی خوبصورت باتیں جو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک میں نے بات پڑھی کہ اتنا میٹھا, ہم سنتے ہیں اکثر یہ محاورہ کہ اتنا میٹھا نہ ہو کہ تمہیں کوئی نگل لے اور اتنا کڑوا نہ ہو کہ تمہیں کوئی تھوک دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کم کھانے کے اوپر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ سیر اگر آپ پورا آپ کا پیٹ بھرا ہوا اس کے باوجود کھانے سے بہتر ہے کہ وہ کھانا آپ کسی کتے کو ڈال دیں. تو یہ جو ڈائٹ کانشیس لوگ ہیں اور جو مطلب بہت زیادہ کھانے کے شوقین ہیں ان لوگوں کو بھی یہ چیز اور یہ باتیں ایسی ہیں جو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے بہترین اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے. اچھا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ ہو چکا. اب وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہے تو صبر کے حوالے سے اور جو لوگوں سے منہ پھیر کر, جو ایک ہمارا بہت عام ہو گئی ہے یہ رویہ کہ ہم لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرتے ہیں. تکبر. دیکھیں جی, آیت نمبر 17 میں ہے بیٹے نماز قائم کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. ٹھیک. ایک جملہ اس پر یہ ضروری ہے کہ آپ پر فرض ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بچوں میں, بہن بھائیوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, ٹھیک, اگر کوئی شخص برائی کا عادی ہے, ٹھیک, کوئی مطلب شراب پیتا ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی سودی لین دین میں پڑا ہوا ہے,
تو آپ پر فرض ہے آپ حسن تدبیر سے اسے نیکی کی طرف لائیں اور برائی سے روکیں. پھر ایک بہت اہم چیز ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو، کیونکہ جو مصیبت پر صبر نہیں کرتا اس کی زندگی چین اور سکون اور قرار سے خالی ہو جاتی ہے، دوسروں کی بھی، اور وہ بہت پریشان ہو کر اپنے آپ کا ہی بعض اوقات لوگ خاتمہ کرنے پر تل جاتے ہیں. ڈپریشن بہت ساری مسائل ہیں اس پہ. آخر میں یہ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. یہ کام کرنے کے لیے ہمت چاہیے، یہ بڑے اہم کام ہیں، ہمت والے کام. پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے چہرے کو غرور اور تکبر کے ساتھ مت پھیرو. کوئی بات کر رہا ہو تو چہرہ پھیر لیں غرور اور تکبر کے ساتھ، اسے حقیر سمجھ کر. یہ بڑی ہی ناگفتہ بات ہے اور اسے پسند نہیں کیا جاتا. جبکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے مخاطب ہوتا تھا تو آپ باقاعدہ پورا اپنا رخ پھیر کے اس کو توجہ دے کے اس سے گفتگو اور اس سے بات کرتے تھے. حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ صبح مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو بہت سارے حاجت مند اور ضرورت مند اور غریب لوگ جمع ہوتے اور بہت سارے قبائل کے سردار بھی ملنے آئے ہوتے. تو سرکار کریم علیہ السلام سب سے پہلے ان غریبوں، ناداروں اور مفلسوں کی طرف توجہ فرماتے اور ان کی عرضیاں سن کر ان کی حاجت پوری کر کے پھر آپ قبائل کے سرداروں سے بات کیا کرتے تھے. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر تکبر سے مت چلو، اکڑ کر مت چلو. اس اکڑ کر چلنے میں آپ کا سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اہمیت رکھتا ہے. آپ کس سٹائل سے چل رہے ہیں، آپ بٹن کھول کر اور ہاتھ پھیلا کر اور ایسا سٹائل جسے عرف میں تکبر میں شمار کیا جاتا ہے اس سے چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. یہ متکبرین میں شمار ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو دراصل چیلنج ہوتا ہے، انسان کو انسان نہ سمجھنا اس سے. جی بالکل. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ چلنے میں اس بات کا خیال رکھیں. ایک سیکنڈ میں ایک بات کہہ دوں یہاں پر، اکڑ کر جو چلنا ہے یہ ایک بیسکلی اگر صرف یہ ہم کہیں کہ یہ ایک ایکسپریشن اور ایک سمبل بیان کیا گیا ہے، اسپیسیفکلی صرف اکڑ کے چلنے، یا یہ ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ جس میں آپ کی باڈی لینگویج کے اندر اکڑاہٹ یا ایک تدبر اور ایک بڑائی کا عنصر، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں بہترین ہوں اپنے کام میں اور میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں اور میرے سامنے دنیا. لیکن آیت کے دو حصے ہیں نا. پہلے حصے میں تو یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اپنا چہرہ مت پھیرو، وہ بھی تکبر ہے. اور دوسرے میں جو چلتے وقت تکبر ہوتا ہے اسپیسیفک، اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر عمومی بات آ گئی ہے، ایک پھر اس سے آگے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. آپ کی ہر بات کا جواب اس میں ٹھیک ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس میں فرق ہے. پراؤڈ اختیال کہتے ہیں بیرونی عظمت کو، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، نوکر ہیں، بڑا بزنس ہے. اس کی وجہ سے جو آپ کے رویے میں تکبر آتا ہے اس کو کہتے ہیں اختیال. ٹھیک ہو گیا. فرمایا اللہ ایسے مختال کو پسند نہیں کرتا. بالکل صحیح. دوسرا فرمایا فخور، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ اندر سے نہیں بھرے. اور دوسرا فرمایا اللہ فخور کو پسند نہیں کرتا. فخور وہ ہوتا ہے جو اپنی اندرونی عظمت پر اکڑے، یعنی ایک کے پاس علم ہے، حسن ہے، تو یہ جو اندرونی عظمتیں ہیں، قد اچھا ہے، باڈی ذرا بہتر ہے، آپ کے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین ہے، تو آپ اس سے آپ ان اندرونی خوبیوں پر جو اکڑتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اسے فخور کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہ میں ایسے فخر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اور نہ ہی میرے دربار میں اختیال کرنے والے، بیرونی عظمتوں پر اکڑنے والے کی کوئی جگہ نہیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلصی کے ساتھ آپ اپنی آواز کو نیچے لے آئیں، پست کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائے. اور یقین کریں جب یہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، ہمارے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو یہی وظیفہ ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اس سے زیادہ خوبصورت وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور یہی پیغام ہے رمضان کا. مفتی صاحب
बेहद शुक्रिया सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया बेटा आपका, सारी बच्चियों का बेहद शुक्रिया। दुआ जो आज है वो जी मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी उल्फत के लिए एक खूबसूरत दुआ है, और ये अपनी बीवियों मतलब अपनी ही बीवियों के लिए आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह उल्फत पैदा फरमा हमारे दरमियान, जैसे तूने उल्फत पैदा फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान, खातून जन्नत और साकी कौसर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दरमियान, इमाम हुसैन और बीबी उम्मे रुबाब के दरमियान, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दरमियान, यूसुफ और जुलेखा के दरमियान, और मूसा अलैहिस्सलाम और सफ़ूर अलैहिस्सलाम के दरमियान। ए बाहमी मोहब्बत देने वाले जो भी आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं, उनका नाम लीजिए। उसके दिल में मेरे लिए ऐसा दिल नरम फरमा दे जिस तरह तूने लोहे को हज़रत दाऊद के लिए नरम फरमा दिया था। ये बहुत ज़रूरत है आज के वक्त की, क्योंकि हम देखते हैं घरों में ऐसी लड़ाइयाँ और ऐसी वो आपस में जंग होती है। एंड आई ऑलवेज से लेट्स बिकम टीम, एक टीम बन के इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमी वालिहि व बारिक व सल्लिम। या शाह जीना या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला। सकानिल हुब्बु कासातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली साअत व मशतनी नहवी फी कुऊसिन फहिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली फकुल्तु लिसाइरिल अक़ताबिल उम्मु बिहाली वदखुलु अंतुम रिजाली वहुम्मु वशरबु अंतुम जुनूदी फसाकिल कौमी बिलवाफी मलाली शरिबतुम फदलती मिन बादि सुक्री वला निलतुम उलवी वत्तिसाली मकामुकुमुल उला जमअ वलाकिन मकामी फौककुम मा ज़ाला अली अना फ़ी हदरति तक़रीबी वहदी युसर्रिफ़ुनी व हस्मी ज़ुल जलाली अनल बाज़ी व शब कुल्ली शेख़ व मन ज़ा फ़िर रिजाली उतिया मिसाली कसानी ख़िलअतन बितिराज़ अज़्मी व तव्वजनी बितीजानिल कमाली वअतलअनी अला सिर्रिन क़दीम वक़ल्लदनी वअतानी सुआली ववल्लानी अलल अक़ताबि जमअन फ़हुक्मी नाफ़िज़ुन फ़ी कुल्ली हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारिल लसारल कुल्लु गौरन फ़िज़्ज़वाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिजिबाली लदुक्कत वख्तफ़त बैनर रिमाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिल लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्री हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैत लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला। वमा मिन्हा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तल्क़दी इल्ला अताली व तुख़बिरुनी बिमा याति व यजरी व तुअल्लिमुनी फ़क़सिर अन जिदाली मुरीदी हिम्मती वश्तह व गन्नी व फ़अल मा तशाउ फ़लिस्मु आली मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली तुबूली फ़िस्समाई वल अर्दि दक़्क़त व शऊसु सआदति क़द बदाली मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली बिलादुल्लाहि मुल्की तहत हुक्मी वक़्ति क़ब्ल क़ल्बि क़द सफ़ाली मुरीदी ला तख़व्वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कख़रदलतिन अला हुक्मि इत्तिसाली दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु क़ुत्बन व निलतु सअदन मिन मौलल मवाली फ़मन फ़ी औलियाइल्लाहि मिस्ली व मन फ़िल इल्मि व तस्रीफ़ि हाली रिजाली फ़ी हवाजिरिन सियामु व फ़ी ज़ुलमिल लयाली कल्लाली व कुल्लु वलिय्यिन लहु क़दमु इन्नी अला क़दमिन नबिय्यि बदरिल कमाली नबियुन हाशिमियुन मक्कियुन जाज़िन व जद्दि बिही निलतुल मवाली अनल जीनी मुहीद्दीन इस्मी व अलामी अला रासिल जिबाली अनल जीनी मुहीद्दीनी अनल हसनी वल मख़दअ मक़ामी व क़दामी अला उनुक़िर रिजाली व अब्दुल क़ादिरिल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली तक़ब्बलनी व ला तरदुद सुआली अग़िस्नी सय्यदी उन्ज़ुर बिहाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमी वालिहि व बारिक व सल्लिम।
اللہ کریم کے پاک ناموں کا ذکر. یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے ہم سب کے کریم رحیم ستار غفار رحمان پروردگار، اے ہزارہا کروڑہا گناہ کرنے کے باوجود ہمیں پھر بھی عزتوں اور نعمتوں اور رزق سے نوازنے والے مولا، افطار کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مالک ہم سب کے گناہ بخش کے ہم سب سے راضی ہو جا. ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے دوستوں یاروں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہم سب کی بخشش کر دے. پروردگار ہمارے تمام پاکستانیوں میں جس گھر میں نا اتفاقی ہے، نحوست ہے، تنگ دستی ہے، آپس کے اندر رنجشیں ہیں، یہ ساری بے برکتیاں دور کر کے ہر طرح کی برکت انہیں عطا فرما دے. میرے مولا خصوصاً جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، ماں باپ پریشان ہیں، انہیں نیک رشتے دے دے. جن کی ہو چکی ہیں ان کو سسرال میں عزت و وقار دے دے. میاں بیوی کو ماں باپ کی عزت دے دے، بیوی کو شوہر کے ماں باپ کی، شوہر کو اپنی بیوی کے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے. خصوصاً میرے مولا ہمارے ملک کے تمام بیماروں کو، بیمار کربلا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل شفا یابی نصیب فرما دے. پروردگار ہمارے بھائی محمد شکیل صاحب کو صحت دے دے. اے میرے پاک پروردگار بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے. پاکستانی وہ قیدی جو دیگر ممالک کی جیلوں میں قید ہیں، کوئی ان کی دستگیری کرنے والا نہیں، مولا تو ہی ہے. اے اللہ ان کی خلاصی کے اسباب پیدا فرما دے. تمام مسلمانان عالم میں جو مظلوم ہیں، کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر کے، اللہ اس رمضان کی برکت سے خاص مدد فرما، ان مظلوموں کی دستگیری فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ.